آج جو بیٹیوں کے اندر یا لڑکیوں کے اندر بے پردگی کا جو ماحول پیدا ہو رہا ہے اور بے حیائی کا جو ماحول پیدا ہو رہا ہے، اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ اس کا اصل ذمہ دار باپ ہے۔ باپ ہے، باپ کے سامنے بیٹی بے پردگی سے نکل رہی ہے، باپ کے سامنے بیٹی اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہے، باپ کو بتا رہی ہے کہ میرا ساتھی ہے، میرا کلاس میٹ ہے، میرا فلاں اور میرا فلاں ہے، اور باپ اتنا بے غیرت کہ یہ سن رہا ہے، اس کی جوان بیٹی اس کے سامنے کہہ رہی ہے کہ یہ میرا دوست ہے، میرا فرینڈ ہے، میرے کالج کا ہے، میرے یونیورسٹی کا ہے، میرا فلاں اور فلاں ہے۔ یہ کہاں مطلب ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ لہذا ایک بحیثیت باپ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ذمہ داری نہیں دی تھی کہ آپ اپنی بیٹیوں کو کھلے عام بازاروں کے اندر چھوڑ دے، بے پردگی اور بے حیائی کے راستے پر ڈال دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذمے نہیں دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے یہ دی تھی کہ اگر آپ کے گھر میں 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں ہیں، آپ اس کی اچھی سے پرورش کرتے ہیں، اسے ادب سکھلاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بلوغت تک پہنچ جاتی ہے اور پھر اس کا نکاح کر دیتے ہیں، تو ایسے والد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ لہذا ہمیں جنت پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں دنیا کے اندر جنت پانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہر فرد کے ذہن میں لڑکیوں کے تعلق سے یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اگر ہماری بیٹی بہت بڑی ڈگری نہیں حاصل کر پائے تو پھر اس کا مستقبل میں کیا ہوگا؟ ارے اللہ کے بندو، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر اور اللہ کی کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور اللہ کی کتاب میں ذمہ داری مردوں کو دی گئی ہے، عورتوں کو نہیں ذمہ داری دی گئی ہے۔ لہذا ہمیں پڑھانے سے لکھانے سے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن پڑھائی کے نام پر اگر عزت لٹ رہی ہو، پڑھائی کے نام پر اگر ایمان جا رہا ہو، پڑھائی کے نام پر اگر ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہے، تو ایسے پڑھانے سے جاہل رکھنا بہتر اور افضل ہے۔ شریعت کا یہ قانون اور شریعت کا نظام ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بحیثیت باپ ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔